السلام علیکم ناظرین، عاصم نصیر آفیشیل کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ پاکستان میں جو سیاسی صورتحال ہے وہ دن بدن آگے تبدیل ہوتی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، انہوں نے عوام کو ریلیف دیا یا نہیں دیا، انہوں نے کسی اور محاذ میں فتح حاصل کی یا نہیں کی۔ ایک محاذ و فتح لازمی اس میں حاصل کی اور انہوں نے وہ میڈیا کا محاذ اسے سر کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ تھی، اسے بھی شاید وہ زیر کرنے میں کامیاب ہوئے۔ پی ڈی ایم کی جو ناکامی ہے وہ عوام کی، میرا خیال ہے ان کی ناکامی ثابت ہوئی، لیکن آنے والے دنوں میں کیا پی ڈی ایم کھڑی ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی، اس کے اوپر ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے، اور میں آپ کو لازمی کہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیے گا اور اس کے بعد اپنی فیڈ بیک بھی دیجیے گا، اور میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا کہ پی ڈی ایم کیا کامیاب ہوئی، ناکام ہے، یا جو عمران خان ہے وہ 5 سال اپنے مکمل اگر پورے کر پاتے ہیں تو آنے والا ان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ مسلم لیگ نون کہاں پہ کھڑی ہے۔ کیا شہباز شریف بیانیے کے ساتھ گھٹنوں کو ہاتھ لگانے تک پہنچ جانے والی پاکستان مسلم لیگ نون، کیا وہ آئندہ الیکشن میں شہباز شریف کے بیانیے کے ساتھ جائے گی، یا عمران خان کو زیر کرنے کے لیے اور اپنے حریفوں کو زیر کرنے کے لیے وہ نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ جائے گی؟ اس کے لیے آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں پی ڈی ایم کی۔ پی ڈی ایم گو کہ 4 جولائی 2021 کو اب اپنی ایک اور اننگز کا آغاز کرنے جا رہی ہے، اور رابطہ عوام مہم کے تحت وہ مختلف شہروں میں جلسے جلوس کریں گے، اور اپنا احتجاج کا سلسلہ جو انہوں نے مارچ کے اندر ملتوی کیا تھا اور اسے مؤخر کیا تھا استعفوں کے آپشن کے اوپر اتفاق نہ ہونے پر، اب اسے آگے لے کے چلیں گے۔ لیکن جتنے بھی سیاسی پنڈت ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے، اور شاید یہی ایک وجہ ہے کہ پی ڈی ایم کی ناکامی جو ہے وہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی ناکامی ہے، اور پاکستان کے 22 کروڑ جو عوام ہیں وہ شاید پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی اس ناکامی کے باعث ایک ایسی مایوسی کے گڑھے میں گر گئے ہیں کہ اب انہیں لگتا ہے کہ شاید اب انہیں کوئی بھی ریلیف دینے والا، کوئی اس حکومت کی بیڈ گورننس اور جو ترقیاتی منصوبوں سے آ رہی، اب بات کر لیں ہیلتھ ریفارمز کی، سکولز میں ایجوکیشن ریفارمز کی، بے روزگاری کی بات کر لیں، کہیں بھی آپ کو کچھ چیز نظر نہیں آتی، صرف اور صرف دعوے ہیں۔ میڈیا کو تو انہوں نے، میں جیسے شروع میں بھی کہا کہ میڈیا کا محاذ انہوں نے لازمی عبور کیا ہے، اور اسے سر کرنے کے بعد وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید سب کچھ اچھا ہے، لیکن اگر ہم عوام کے پاس جب جائیں تو عوام بے روزگاری، مہنگائی، ادویات کی قیمتوں میں ہوش ربا بلکہ کئی 100 گنا اضافہ، اور اسی طرح چھوٹے چھوٹے ان کے مسائل ہیں، اور نہ صرف عوام اور تو کچھ نہیں مانگتے، وہ کہتے ہیں ہمیں روزگار چاہیے، ہمیں صاف پینے کا پانی چاہیے، ہمیں اپنے گھر تک جو ہے امن و امان چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر طرح جو ہے لوکل گورنمنٹ کے جو نمائندے ہیں وہ ہمارے مسائل حل کرتے ہوئے نظر آئیں۔ لیکن افسوس کہ اپوزیشن کی ناچاکی اور حکومت کی نااہلی کے باوجود پاکستان کے عوام تو پس رہے ہیں، لیکن یہ حکومت جو ہے وہ چل رہی ہے، اور اس کا کریڈٹ شاید پی ڈی ایم کی ناکامی کو بھی جاتا ہے۔ آنے والے دنوں میں پی ڈی ایم کیا کرے گی؟ پی ڈی ایم کیا واقعی ہی جو اتحاد ہے پیپلز پارٹی اور این پی کے بغیر چل بھی پائے گا، یا صرف یہ اب اپنا وقت گزاریں گے؟ بظاہر نظر آ رہا ہے اس میں یہی ہے کہ شاید پی ڈی ایم جو ہے، جو جس طرح انہوں نے ایک اپنا سٹارٹ کے اندر انہوں نے اپنی ایک مومنٹم حاصل کیا تھا، مریم نواز نے خاص طور پر اس کے اندر جس طرح رنگ بھرا، مولانا فضل الرحمان نے، بلاول بھٹو زرداری نے، اور وہ تمام دیگر سیاسی جماعتوں نے، وہ شاید اب وہ پھیکا پھیکا اس میں اندر رنگ نظر آئے گا۔ مریم نواز بھی خاموش ہے، شہباز شریف ایک نئی اپنی پالیسی کے ساتھ چل رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں شہباز شریف کی کیا یہ پالیسی کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ 2023 میں یا جب بھی الیکشن، اگر ارلی الیکشن ہوتے ہیں، کیا مسلم لیگ نون شہباز شریف کے گھٹنوں کو ہاتھ لگانے کی پالیسی کے ساتھ الیکشن میں جائے گی، یا نواز شریف کے ووٹ کو عزت دو کے؟
گو کہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے جو ہماری بات ہوئی اور ان کے ورکر سے بات ہوئی، وہ شاید اپنے پارٹی کے صدر کے اس بیان، خاص طور پر جب کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے، اور انہوں نے بلکہ خاص طور پر شریف خاندان نے، مریم نواز نے، نواز شریف نے، شہباز شریف نے، ان کے بیٹے حمزہ شہباز نے سب سے طویل قید کاٹی، تقریباً 2 سال کے قریب وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہے۔ خواجہ سلمان رفیق، خواجہ سعد رفیق، رانا ثناء اللہ، احسن اقبال، شاہد خاقان عباسی، قمر اسلام راجہ، اور ایک طویل فہرست ہے جن میں جویل لطیف بھی، اور اسی طرح خواجہ آصف ابھی بھی جو ہیں وہ جیل کے اندر ہیں۔ ان لوگوں نے جیلیں بھی کاٹیں، اور دیگر بھی ان کے جو رہنما ہیں، حافظ نعمان ہیں، اور اسی طرح مختلف کارکن ہیں، وہ جیلوں میں گئے، انہوں نے ماریں کھائیں، اور وہ کہہ رہے ہیں اگر ہم نے یہ مارے کھانے کے بعد بھی اگر ہم نے گھٹنوں کو ہی ہاتھ لگانے کی پالیسی اختیار کرنی تھی تو ہماری قیادت نے 2018 کے الیکشن میں یہ کیوں نہیں اڈاپٹ کی۔ تو یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہوگا کہ مسلم لیگ نون اب کس پالیسی کے تحت آنے والے الیکشن میں جائیں گی، کیونکہ اگر تو ارلی الیکشن ہوتا ہے جس کی کچھ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ عمران خان شاید اپنے آپ کو سیاسی شہید کرنے کے لیے ارلی الیکشن کی راہ لے لیں، کیونکہ انہوں نے ڈیلیور تو کچھ نہیں کیا، لیکن وہ ایک چیز میں جہاں پر وہ کامیاب نظر آئے تو وہ ماضی کے حکمرانوں کو چور، کرپٹ، ڈاکو کہنے میں کامیاب نظر آئے، اور شاید وہ ارلی الیکشن کرانے کا اعلان کر کے ایک مرتبہ پھر جب عوام کے پاس ووٹ لینے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ بھائی میں کام کیسے کرتا، مجھے تو انہوں نے کام نہیں کرنے دیا، یہ سارے مل کر میرے خلاف ہو گئے، اور اب میں آپ کے پاس آیا ہوں، اب مجھے 2/3 جو ہے اس کے میجورٹی دیں، اور اس کے بعد میں پھر جا کے ایک نیا پاکستان بنا کے دکھاؤں گا۔ تو ایک نہ ختم ہونے والی کہانی ہے، اور یہ شاید سیاست میں جس طرح کہا جاتا ہے کہ بڑا بے رحم یہ فیلڈ ہے، اس میں کوئی کسی کو نہیں چھوڑتا، شاید حکومت نے اب عوام کو بھی کسی بھی طور پر کہیں بھی نہیں چھوڑا، اور اگر ہم عوام کی میزریز کی بات کریں تو اس میں بھی کمی تو نہیں ہوئی، لیکن اس میں بھی کئی سو گنا اضافہ ہوا ہے، اور لوگ خودکشیاں کرنے تک مجبور ہیں۔ ان تمام صورتحال میں اگر پاکستان کی سیاسی اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں اگر وہ یکجاں نہیں ہوتی، عوام کے نیریٹو کو، عوام کے مسائل کو نہیں حل کروا پاتی ان اپوزیشن جماعتوں سے، اور وہ اپوزیشن جماعتیں عوام کی آواز نہیں بنتی، تو یہ ایک بدقسمتی ہوگی پاکستان کی قوم کے لیے بھی، اور سیاسی سوچ رکھنے والے، جمہوری سوچ رکھنے والوں کے لیے کہ کیسے جمہوریت آگے کی طرف بڑھے گی۔ اس سے ہم بڑے آرام سے کہہ سکتے ہیں، سیاسی پنڈت بھی بار بار یہی کہتے ہیں کہ یہ تو ایک مایوسی کی صورتحال ہے، اور شاید اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو پھر جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں وہ بہت پیچھے چلی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ہم نے بات کی کہ الیکشن اگر ہوتے ہیں ارلی الیکشن تو نواز شریف نااہل ہیں، مریم نواز نااہل بھی ہیں، سزا یافتہ ہیں، تو کس طرح یہ دونوں باپ بیٹی جو ہیں وہ الیکشن میں کریں گے، جبکہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف ان کے پر تلوار ابھی تک لٹک رہی ہے، اور کوئی اس میں بعید نہیں ہے کہ جس طرح نواز شریف کا سپیڈی ٹرائل کر کے انہیں الیکشن سے چند روز قبل، تقریباً کچھ روز قبل ان کا فیصلے سنائے گئے، اور انہیں جس طرح آؤٹ کیا گیا تمام سیٹ اپ سے، تو کیا شہباز شریف کو بھی، جنہیں ابھی خواب تو دکھائے جا رہے ہیں اور انہیں کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید لوگوں کو بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم شہباز شریف کے ساتھ ہیں، لیکن کیا مسلم لیگ نون شہباز شریف کے ساتھ جائے گی الیکشن میں، یا انہیں بھی گھر بٹھا دیا جائے گا؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے جو آنے والے دنوں میں جس کا جواب آپ کو لازمی ملے گا، اور میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کے کارکن وہ شاید ابھی بھی چاہ رہے ہیں کہ اگر مفاہمت ہی کرنی ہے تو ٹھیک ہے، مفاہمت بالکل کریں، ہونی بھی چاہیے، اداروں کے ساتھ کسی بھی صورت میں مزاحمت نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے اندر پھر اپنے کارکنوں کو، اپنے ورکرز، اس کے علاوہ اپنے رہنماؤں کو اور عوام کو خاص طور پر انہیں بھی پھر اعتماد میں لینا چاہیے۔ اگر آپ ڈیل بھی کرتے ہیں، کوئی مفاہمت بھی کرتے ہیں، پھر کھل کر سامنے آ کر بات کریں، اور اپنی عوام کو، اپنے ووٹرز کو آگاہ کریں کہ ہم اس لیے یہ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ عوام جو ہیں وہ دوہرے جو بیانیے ہیں اس کی طرف نہ جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آخر میں ہم یہ بھی بات کریں گے کہ اگر 5 سال مکمل عمران خان کو کرا دیے گئے تو کیا عمران خان، آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اگلے جو سیٹ اپ ہے اس سے باہر ہوں گے؟
تو میرا تو جو اعداد و شمار جو میں دیکھ رہا ہوں، اور اگر انہوں نے واقعی ہی اپوزیشن کی جماعتوں نے اسی طرح مفاہمت ہی کرنی ہے اور انہیں عمران خان کو موقع دینا ہے، تو پھر 5 سال کے بعد اگلے 5 سال بھی پھر آپ کو خان صاحب کو دینے ہی ہوں گے۔ ان کے جو فیسیلیٹیٹر ہیں انہوں نے اگلے 5 سال کا بھی نہ صرف پلان بنا رکھا ہے، بلکہ اب وہ شاید اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کا جو ہے وہ ٹائم شروع ہو چکا ہے، اور آنے والے جو مہینے ہیں وہ بڑے اہم ہوں گے۔ اگر تو پنجاب کے اندر کوئی ان ہاؤس تبدیلی ہو جاتی ہے تو پھر تو اس کے بعد کوئی معاملات مختلف سمت میں چلے گا، اور اگر ان ہاؤس تبدیلی بھی نہیں ہوتی اور اسی طرح مفاہمت کے ساتھ صرف ٹائم گیننگ کی جاتی ہے، تو اس کا نقصان حکومت کو نہیں بلکہ انہی اپوزیشن کی جماعتوں کو، پی ڈی ایم کی جماعتوں کو ہوگا، جو کہ بار بار ایک ہی راگ لاپتی ہیں کہ ہمیں عوام کا درد ہے، لیکن پھر عوام بھی سمجھ جائیں گے کہ انہیں ہمارا درد نہیں، انہیں شاید اپنا ہی درد ہے۔ انشاءاللہ تعالی مستقبل کے جو مزید سیاسی جو صورتحال ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ میں آپ سے ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ بھی کروں گا کہ آپ عاصم نصیر آفیشیل کے پیج کو لائک بھی کریں، ہم اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور جو لیٹسٹ ہماری ویڈیوز آ رہی ہیں ان سے مستفید ہوں۔ بہت شکریہ۔